تو عبداللہ ابن مبارک کو اتنا غصہ آیا, انہوں نے پھر پھکی دی, انہوں نے کہا امام صاحب اگر آپ پہلے رفع الیدین پہ نہیں نہ اڑے تو میں باقیوں پہ بھی نہیں اڑوں گا. اگر آپ کے پنکھ پہلی دفعہ یوں کرنے سے آپ نے پرواز نہیں کی ہے تو میں بار بار اگر اس طرح سنت پہ عمل کر رہا ہوں تو میں بھی نہیں اڑوں گا. اس کے بعد امام بخاری نے جو امام حنیفہ کی کلاس لی ہے, بڑے سخت جملے انہوں نے بولے ہیں کہ جس کے دل میں سنت کے بارے میں نفرت ہو نا, اس کو اسی طریقے سے, یعنی میں اگر اس کو پنجابی میں ٹرانسلیٹ کروں تو انہوں نے کہا ہے کہ جو منجی عبداللہ ابن مبارک نے ٹھوکی ہے نا ان کے بڑے کی, اسی طریقے سے ٹھوکنی چاہیے. یہ لکھا ہے امام بخاری نے, آپ جا کے پڑھنے کو. صحیح. حضرت امام عبداللہ بن مبارک کی نگاہ میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام و مرتبہ ملاحظہ فرمائیں. کتاب کا نام سیر اعلام النبلاء. حضرت امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے, حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے, لولا ان اللہ اعاننی بابی حنیفہ و سفیان کنت کسائر الناس. اگر اللہ رب العزت مجھے امام ابو حنیفہ اور امام سفیان ثوری کا فیض عطا نہ کرتا, ان کے ذریعے میری مدد نہ کرتا, تو میں بھی عام لوگوں کی طرح ہوتا. تاریخ مدینہ السلام لکھنے والے امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ, جلد 2, 5ویں صدی ہجری کے عظیم محدث, انہوں نے حضرت امام عبداللہ بن مبارک کا یہ قول ذکر فرمایا, ما رأیت فی الفقہ مثلہ. امام عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے دنیا بھر میں فقاہت کے میدان میں امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھا. یہ باادب لوگ تھے, یہ مہذب لوگ تھے. باقی بڑے بڑے لوگوں میں مختلف مسائل پر اختلاف رہا ہے, نقطہ نظر ان کا مختلف رہا ہے. صحابہ کرام میں رؤیت باری تعالیٰ کے حوالے سے, سماع موتا کے حوالے سے مختلف نقطہ نظر رہا ہے, لیکن وہ باہمی ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے, ایک دوسرے کی عظمت کے قائل تھے. اور یہ چھوٹا مرزا, گندا بندہ, گندی زبان, منجی ٹھوک دی, یہ کر دیا وہ کر دیا, اس کا کیا تعلق علم کے ساتھ؟